دیکھو انوارے رمضان، ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان، انوارے رمضان ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہر سو انوارے رمضان، رنگ و نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، انوارے رمضان ہر سو انوارے رمضان، دیکھو انوارے رمضان ہر سو انوارے رمضان، سچے دل سے توبہ کر لے، بگڑا وقت سنور جائے گا، بگڑا وقت سنور جائے گا، مولا تیرا راضی ہوگا، چہرہ تیرا کھل جائے گا، چہرہ تیرا کھل جائے گا، پڑھ لے پھر سے حفظ بھی کر لے اس ماہ میں قرآن، انوارے رمضان ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہر سو انوارے رمضان، ممکن ہے پھر ہاتھ نہ آئے نازش یہ پر نور نظارے، آزشیے پر نور نظارے، اپنی لحد کو روشن کر لے، تجھ کو ایک آواز پکارے، تجھ کو ایک آواز پکارے، خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان، انوارے رمضان ہر سو انوارے رمضان، دیکھو انوارے رمضان ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہر سو انوارے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب،
اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گین رنگ، تیرے محیط میں خبا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، K21 کی خصوصی نشریات انوار رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا۔ میں نے آپ کو بات پہلے بھی کہی تھی کہ اگر کلام تو لکھا جاتا ہے، شاعر کلام لکھ دیتا ہے اور جو لکھنے والا ہے اپنی بات لکھ دیتا ہے، لیکن اگر پڑھنے والا، سنانے والا ایسا ہو، ایسی پاٹدار آواز ہو، ایسی آواز ہو کہ وہ ان الفاظوں کو زندہ کر دے، تو وہ اس کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے اور وہ الفاظ جو ہیں آپ کے ذہن میں گھومتے ہیں اور آپ کو سوچنے مجبور کرتے ہیں۔ سیدہ راحت سعید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام علامہ اقبال کا کلام پیش کیا اور بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ ناظرین، صاف ستھرا رہنا کسے پسند نہیں ہوتا؟ صاف ستھرائی کا حکم بھی ہے، نہ صرف ہمارے مذہب میں بلکہ اور مذاہب میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ صاف ستھرے رہیں، اچھے رہیں، تو آپ اچھے لگتے بھی ہیں۔ جب آپ صاف ستھرے رہتے ہیں، اگر آپ اچھے کپڑے پہنیں گے تو اچھے خیالات بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اور آپ اچھے جب خیالات آتے ہیں تو آپ کا دن بھی اچھا گزرتا ہے، آپ کی چال ڈھال، گفتار، افکار سب کے اندر جو ہے وہ ایک اجلا پن آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی جو نہ صرف صاف ستھرا آپ اپنی فزیکل طریقے سے رہیں، لباس سے رہیں، بلکہ اندرونی طور پہ بھی آپ صاف ستھرے رہیں۔ وہ کیسے رہیں گے؟ اچھے خیالات سوچیں، اچھی باتیں کریں، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، اپنے بارے میں اچھا سوچیں، تو اس طرح نہ صرف آپ بہت ہلکا فیل کریں گے، اچھا فیل کریں گے، خوشی بھی محسوس ہوگی، آپ کو کوئی ریزن نہیں چاہیے ہوگا کہ آپ کو خوش رہنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے، آپ ہلکے پھلکے ہوں گے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، اپنے بارے میں اچھا سوچیں گے، اور اس طرح جو ہے آپ کا دن بھی بڑا اچھا گزرے گا، اور اس طرح جب آپ کو عادت پڑ جائے گی تو آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، آپ اپنے لیے بھی اچھے ہوں گے، دوسروں کے لیے بھی اچھے ہوں گے۔ بات میں نے کہہ دیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نصیر الدین شاہین صاحب، جو ماہر امراض و قلب و ذیابیطیز ہیں، اور معروف قوال ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل صابری صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ صاحبان کا کہ آپ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر نصیر الدین صاحب، یہ آپ ذیابیطیز کی اگر بات کروں، آپ اس کے ماہر ہیں، سر ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے یہ ذیابیطیز یہ کیا بیماری ہوتی ہے؟ اصل میں اگر اس کے حوالے سے بات کروں تو بہت سادگی سے میں عرض کروں کہ میں آج کل اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ بدہضمی کی بیماری ہے۔ اچھا جی، ایک بالکل شاید نئی بات ٹھیک آپ کو ہے، ٹھیک محسوس ہو۔ میں دیکھا جائے تو یہ ہے کہ شوگر تو انسان کی خوراک کا حصہ ہے۔ ٹھیک۔ اب شوگر کو جب انسان کھاتا ہے تو جسم اسے جب ہضم نہیں کر پاتا، اچھا، ایک پراپر کنسنٹریشن میں جو شوگر آ جانی چاہیے ایک لمٹ میں، ٹھیک، جسم کا نظام اسے اس لمٹ میں نہیں لے کر آ پاتا، تو میں سمجھتا ہوں اسے بدہضمی کی بیماری بھی کہا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ذیابیطس کی اقسام ہے، لیکن ہم جس قسم کو فیس کر رہے ہیں اسے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اچھا، ٹائپ 2 جو عام طور پہ بڑوں میں ہوتی ہے، لیکن بڑوں کا مقصد یہ نہیں کہ بالکل ایک زمانہ تھا کہ 40 سال سے پہلے اس بیماری کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن اب اگر 20s میں ہو رہی، 30s میں ہو رہی تو کوئی زیادہ حیرانگی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ ایک تھوڑا سا المیہ ہے۔ اچھا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ذیابیطس یعنی جسے کہتے ہیں شوگر کی بیماری، جی، شوگر جسے سادہ لفظ میں کہتے ہیں چینی، میٹھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ شوگر کا بڑھ جانا ایک بیماری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ شوگر کی مقدار اگر بڑھ جائے تو کیا بیماری ہو جاتی ہے؟ وہ سی بات ہے کہ وجہ کیا بنتی ہے اس بیماری کی ہونے کی؟ وجہ میں عرض کروں کہ وجہ دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں ہے، اور وجہ دیکھا جائے تو بہت کچھ ہے۔
ٹھیک۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ ہماری جو ڈائگنوسس ہوتی ہے بڑی انسیڈنٹل ڈائگنوسس ہوتی ہے کہ مریض کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے شوگر ہے، اور اچانک سے ہم اس کی شوگر چیک کرتے ہیں نکل آتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں فیملی ہسٹری کا ہونا بہت امپورٹنٹ بنیادی چیز ہے۔ اچھا۔ اس کے ساتھ اگر وزن کی زیادتی بھی ہو تو یہ دوسری وجہ بن جاتی ہے۔ اچھا۔ اس کے ساتھ اگر ہمارا جو آج کل لائف اسٹائل ہو چکا ہے جسے ہم سیڈنٹری لائف اسٹائل کہتے ہیں کہ ہمیں چلنا پھرنا، ورک کرنا، مشقت کے کام کرنا، یہ بالکل ہماری زندگیوں سے جو ہے مائنس ہوتے جا رہے ہیں، تو اس قسم کی زندگی کو جو ہے لوگ اپناتے ہیں، تو یہ بھی شوگر کی بہت بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے کھانا پینا، پھر ڈائٹ کا ہمارا جو پیٹرن بنتا چلا جا رہا ہے، یہ پہلے تو یہ بات تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے جو امیر حضرات ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہی کچھ اس قسم کا کھاتے ہیں، لیکن اب لوور لیول پر بھی آ جائیں، اپر لیول پہ چلے جائیں، تو جس قسم کی خوراک ہم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس قسم کی خوراک میں ذیابیطس کا ہونا، یہ دل کے ساتھ ساتھ دل کے امراض دونوں کی ایک جیسی وجوہات ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی یعنی کہ کوئی حیرانگی نہیں ہوتی کہ اتنی بڑی تعداد میں آج کل ہم فیس کر رہے ہیں کہ مریض جو ہے وہ بنتے چلے مریض ہوتے جا رہے ہیں، کتنے دل کے مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے یہ مرض جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس میں کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں جو اس مرض سے واقف نہ ہو، یا اس خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اس مرض میں جو مبتلا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، نصیر صاحب آپ سے گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ٹی وی کا والیوم اگر آپ کم کریں گے نا تو آپ کو میری آواز کلیئر سنائی دے گی۔ اب بتائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ افتخار بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی افتخار صاحب، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ مجھے تقریباً 2007 سے شوگر پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی اس سال میرے پاؤں میں زخم پڑ گیا، اچھا، یعنی وہ اس پوزیشن میں چلا گیا انگوٹھے کے نیچے۔ اس کو ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو کاٹنا پڑے گا۔ پھر میں ڈاؤ ہاسپٹل گیا ڈاکٹر کے پاس، وہ میں تقریباً 2 مہینے سے انہوں نے ریکور کر دیا، لیکن زخم ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ شوگر بھی کنٹرول ہو گئی اور مجھے دواؤں سے انسولین پہ کر دیا ہے۔ اچھا، تو انسولین سے شوگر تو میری 110 اور فاسٹنگ میں 100-110، رینڈم میں میری تقریباً 140 سے اوپر نہیں جا رہی۔ ٹھیک، تو اب مجھے وہ زخم کا ہے، وہ پہلے وہ یوسول لگا رہے تھے، اب پائیوڈین سے کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ افتخار صاحب، ڈاکٹر نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو پتہ چل گیا کیا کیس ہے؟ جی ہاں بالکل، میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے افتخار صاحب، آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا، آپ کا جواب ڈاکٹر نصیر صاحب دے رہے ہیں۔ جی سر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے شوگر بڑھ گئی تو اس وقت کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا، شوگر نارمل ہو گئی تو اس وقت مسئلہ چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں ڈیوریشن آف ڈائبٹیز اور گلائسیمک کنٹرول آف ڈائبٹیز دو کی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ ایک تو ایک عرصہ گزرتا ہے کوئی کمپلیکیشن کریٹ ہونے میں، ایسا نہیں ہوتا کہ آج شوگر ہوئی کل کوئی کمپلیکیشن ہو جائے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو ڈائگنوسس ہوتی ہے، جس کو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ شوگر ہی 5-6 سال پرانی ہوتی ہے، ہمیں فوراً پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد ہمارے جس طریقے سے شوگر کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شوگر میں اگر 300-400 بھی چل رہی ہوتی ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور ہماری قوم بدقسمتی سے تکلیف کا علاج کرنے کی عادی ہو چکی ہے کہ بھائی 300 شوگر کوئی مسئلہ نہیں، مطلب جتنا برداشت کر لیں کر لیں، بالکل، جب تکلیف باہر ہو جائے گی اس کے بعد تو ہم اس کے بعد علاج کریں گے۔ تو یہ شوگر میں زخم ہونا، میں ایک بات یہاں کرتا چلوں کہ پیروں کا خراب ہونا اور دل کا اٹیک ہونا ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک، انٹر ریلیٹڈ ہے، بالکل انٹر ریلیٹڈ ہے۔ لیکن کیا ہے کہ دل کا اٹیک آدمی اس وقت، یعنی کہ اس میں اگر فوری علاج نہ ہو تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر میں ایسی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن بعض لوگوں کی ٹانگیں کٹتی ہیں، وہ ہو تو بہرحال زندگی کو نقصان نہیں ہوتا۔ مسئلہ کیا ہے کہ جو بلڈ سپلائی، وہی میں بات بتانا چاہتا ہوں، شوگر ہے کیا چیز کہ یہ خون کی جو سپلائی ہوتی ہے، یعنی ہم یہ کہنا چاہیے کہ زندگی کیا ہے، زندگی انسان کی سرکولیشن آف بلڈ ہے۔ یہ بلڈ یعنی کہ سرکولیٹ کر رہا ہے تو یہ زندگی ہے، یہ سرکولیٹ نہیں کر رہا یہ موت ہے۔ اس سرکولیشن میں ہی ڈسٹربنس آتی ہے۔ اب یہ ڈسٹربنس پیروں کی طرف چلی جاتی ہے، زخم ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا، یہی ڈسٹربنس دل کی طرف آتی ہے، دل کا اٹیک ہو جاتا ہے، یہی ڈسٹربنس دماغ کی طرف جاتی ہے، فالج ہو جاتا ہے، یہی گردوں کو متاثر کرتے ہیں، ہم ڈائلائسس پر آ جاتے ہیں، آنکھوں کو متاثر کرتی ہے، اندھاپن اور دوسری اس قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ تو ان کا جو زخم کا معاملہ ہے، اس میں تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کی شوگر کنٹرول ہے، لیکن اس کے ساتھ اینٹی بایوٹکس کا استعمال اور پراپر ڈریسنگ، یعنی اس کا ڈریسر جو ہے، ڈریسنگ کرنا بالکل ایک آرٹ ہے، بالکل زخم کی نوعیت کو دیکھ کر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے۔ ہر بندہ نہیں بالکل نہیں کر سکتا، بالکل، بلکہ اسے اسپیشل ہم کو کروپوڈسٹ کہتے ہیں جو اس کی ڈریسنگ کرتا ہے۔ پراپر ڈریسنگ اور پراپر شوگر کنٹرول اور پراپر اینٹی بایوٹکس، یہ تینوں چیزیں لے کر چلیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور بات دیکھی کہ ابھی پروگرام تو ابھی بالکل ہی شروع کیا ہے ہم نے، اور کالرز آنا شروع ہو گئے، اور وہ آپ نے دیکھا کتنی تعداد میں اب شوگر مریض ہو گئی۔ ہمارے ساتھ افضل ثابت صاحب موجود ہیں۔
سر موضوع تو نہیں ہے آپ کا موضوع تو قوالی ہے. اگر سر میں آپ سے ایک سمپل سوال کروں طالب علموں کی طرح ہمارے ناظرین کے لیے, قوالی کیا ہے, اگر ہم کیسے اس کو دوسری چیزوں سے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ قوالی ہے جی مصرے کی تکرار, جو قول زرعی اور حدیث مبارکہ, قرآن اور حدیث کے جو آسان لفظوں میں بزرگوں نے ان باتوں کو ہر آدمی کی, عام آدمی کی زبان میں کہنے کی کوشش کی ہے, جی اس کو لکھ لیا, شاعری کر لی. ٹھیک. قوال کو دیا جاتا ہے کہ اس مصرے کو پڑھیں, ٹھیک. اور جب جس مصرے پہ کسی کی آنکھ نم ہو جاتی ہے, اچھا, دل حال میں آ جاتا ہے, واہ واہ واہ, دل حال میں آ جاتا ٹھیک ہے, تو مصرے کی قوال تکرار کرتا ہے. اچھا, زیادہ بولنے والے کو قوال کہتے ہیں, اچھا جی, مصرے کی تکرار کرنے والے کو, مطلب قوال کا معنی ہی زیادہ بولنے والا. ٹھیک ہے. زیادہ بولنے سے مطلب کہ مصرے کی تکرار کرنے سمجھنے والا, ٹھیک ہے, فقیر کے مزاج کو سمجھنے والا, ٹھیک ہے, صاحب مسرت کے مزاج کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی آنکھ بتاتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, کہ ہم یہ نہیں کہ ہر مصرے کی تکرار ہاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ قوالوں نے جو بھی پڑھتے ہیں جی جی, کہ انہوں نے سیکوینس بنایا ہوا اس مصرے کی تکرار کرنی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں اچھا, ہے. اس سے تعلق نہیں ہوتا. یہ ایک علم ہے پورا ٹھیک. جو قوال کے پاس اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جو قوال بننا چاہتا ہے. اچھا. جو گانے والا بننا چاہتا ہے جی. اس کے پاس نہیں ہوتا. اچھا جی, ٹھیک ہے, ٹھیک جو ہے, قوال بننا چاہتا ہے اس کے پاس یہ علم مسند سے صاحب نظر بزرگ دیتے ہیں اس کو. اچھا, ماشاء اللہ. اچھا افضل صاحب, آپ کا کیسے آنا ہوا قوالی کی طرف؟ کیا فیملی کی طرف سے آپ کو ملا, یا آپ نے کہا نہیں میں اب یہ نہیں کرتا, میں کچھ اور کروں گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے جی. اور پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ اس کو چن لیتا ہے. ٹھیک. میں جس گھر میں پیدا ہوا, میرے والد صاحب محمد انور چشتی جی, حاجی غلام فرید صابری قوال کے ساتھ اپنی پوری زندگی انہوں نے ٹھیک گزاری, ٹھیک, اور انہوں نے فلم انڈسٹری کو یوں چھوڑا کہ حضرت لال شہباز قلندر کے دربار پہ انہوں نے پہلی دفعہ دھمال. اچھا, وہ فلم انڈسٹری سے وابستہ تھے؟ ہاں, اچھا, پورے انڈیا فلم انڈسٹری سے تھے, پھر بنگلہ دیش فلم انڈسٹری میں کام کیا, پھر پاکستان فلم انڈسٹری میں کام کیا. کریم شہاب الدین صاحب اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے ساتھ کام کیا. جی. انہوں نے حضرت غلام فرید صابری قوال, انہوں نے پکڑا ہمارے والد صاحب کا ہاتھ اور کہہ لیں کہ بھائی ہم لال شہباز قلندر جا رہے ہیں, اچھا, ہمارے ساتھ چلو, آپ بھی حاضری دے دیجیے گا. 70s کی بات ہے. جی جی, حاضری کے لیے گئے تو وہاں تو دھمال بجتا ہے. جی بالکل, دھمال کے علاوہ تو وہاں کوئی کام, وہ ریڈیو سے ریلے تھا. ٹھیک, پورے پاکستان کے فنکار پہنچے ہوئے تھے. ٹھیک, تو کہہ لیں گے بھائی تم آئے ہو تو تم اپنی حاضری بھی دے, تمہارا کام طبلہ بجانا ہے. ٹھیک ہے, طبلہ حضرت امیر خسرو نے ایجاد کیا ہے. بالکل. تو میرے والد صاحب نے اپنی حاضری دی تو طبلہ قوالی میں رائج ہو گیا. اچھا جی, پہلے ایک ڈھولک بجتی تھی, ہندوستانی قوالی کا جو انداز تھا اچھا, وہ ایک ڈھولک بجتی تھی. ٹھیک ہے, تو حضرت لال شہباز قلندر کی نظر ہوئی, ہم اس کو یہی سمجھتے. ٹھیک ہے, تو پاپا جی نے دھمال بجایا, اور تو پھر وہ تو پوری دنیا میں بجتا چلا گیا. ٹھیک, پوری دنیا کے 5 بر اعظم ٹھیک ہے, پاپا جی نے دھمال بجایا. ماشاء اللہ, ماشاء حضرت بابا فرید کے دربار پہ گئے تو انہوں نے بالکل فلم انڈسٹری کو گانا بجانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اب میرا طبلہ بجے گا تو وہ قوالی کے لیے. قوالی کے لیے بجے. تو یہ جب ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے, یہ روپ اور یہ روح میرے والد صاحب کو عطا ہو گئی. ٹھیک, تو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے اسی روح کے بارے میں سنا, سمجھا, تو یہ کیفیت عطا ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ قوالی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, یہ عطا ہے. اس پہ میں آپ سے ابھی اور بات کروں گا. ڈاکٹر نصیر صاحب, جناب سر یہ بتائیے گا, یہ آپ نے کہا نا کہ جب ہم علاج کے لیے پہنچتے ہیں ایک ہٹا کٹا شخص, تو اس کو پتہ چلتا ہے میری تو پتہ نہیں کتنی شوگر ہوئی بھی اور کب سے. سمٹمز کیا ہیں, ایک عام آدمی اپنے آپ کو کیسے چیک کر سکتا ہے؟ اصل میں اس کا فرینکلی ایک جواب دیتا ہوں کہ سمٹمز کا انتظار ہی نہ کریں, بلکہ سادہ لفظوں میں اگر سننا چاہتے ہیں تو میرا آنسر یہ ہے کہ کوئی سمٹمز نہیں ہے. جب سمٹمز آتے ہیں تو وہ مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. اچھا, ذیابیطس کے بنیادی طور پہ کوئی سمٹمز نہیں, 4 5 سال یہ بغیر سمٹمز رہ سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر چیک کیسے ہو, کس طرح سے پتہ چلے. اصل میں بات یہ ہے کہ جس کی فیملی میں, جسے پتہ ہے کہ میرے والد کو شوگر ہے جی, اور اس کے بیٹے کی عمر 30 یا 30 سے زیادہ ہے, اچھا, وزن بھی اس کا تھوڑا سا زیادہ ہے, ٹھیک, تو اسے ہر سال اپنی شوگر چیک کروانا چاہیے. اچھا, ہر سال کم اگر شوگر نہیں ہے تو ہر سال چیک کر, لیکن یہاں چیک کروانے کا ایک طریقہ کار ہے. اس پر مسئلہ یہ تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں, کبھی گئے کسی کہیں شوگر چیک کر, ہم نے چیک کروا لی, 70 آ گئی, 80 آ گئی, ہم مطمئن ہو گئے. ٹھیک, یہ شوگر کا چیک اپ نہیں ہے, اس سے دھوکہ ہوتا ہے.
اس سے اچانک سے پتہ چلتی ہے، اس شوگر کے ٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں MGTT. ٹھیک ہے سر، آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے، قطع کلامی کی معافی. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد اسلام صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد اسلام صاحب؟ میں سر نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر یہ میرے شوگر ہے، اس کی وجہ سے میرے پنجے جو ہیں سن رہتے ہیں اور ان میں درد بہت رہتا ہے سر. سوال آپ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، آپ کی آواز کم آ رہی ہے. جی سر یہ میرے شوگر ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا سر، جی اس شوگر کی وجہ سے میرے یہ جو پنجے ہوتے ہیں ٹانگ یہ سن رہتی ہیں اور ان میں تکلیف بہت ہوتی ہے، آگ سے نکلتی ہے سر. ٹھیک ہے، کوئی سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اصل سوال تو یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی یعنی کہ ڈیولپ ہو رہی کمپلیکیشن ہے شوگر کی. ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا ہے، جواب ڈاکٹر نصیر صاحب دے رہے ہیں. اس میں بنیادی طور پہ کہ اچھا شوگر کا کنٹرول ہونا چاہیے. اس کے ساتھ کچھ دوائیں ہیں جیسے گاواپینٹین، پریگیبلین، یہ گروپ ہوتا ہے دواؤں کا، ٹھیک ہے، وہ اس قسم کی کمپلیکیشن میں دی جاتی ہے اور کچھ عرصہ استعمال کرنی پڑتی ہے، تو کافی حد تک اس میں فاقہ ہوتا ہے. اچھا تو یہ جو دوائیاں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ملتی ہیں شوگر کے علاج کے لیے، جی یہ بہت مہنگی دوائیاں ہیں یا ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میں جو شوگر کا مریض میرے پاس آتا ہے جی وہ میں اسے کہتا ہوں شوگر تو تمہیں ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اگر گردے فیل ہوں گے، دل کا اٹیک ہوگا یا فالج ہوگا، یہ تم خود لوگے، شوگر سے نہیں ہوگا. میرے الفاظ یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھو شوگر میں اگر کوئی خرابی آئی تو تمہاری غربت کی وجہ سے نہیں آئے گی، اچھا جہالت کی وجہ سے آئے گی. صحیح. تو بات غربت ٹھیک ہے، دوائیں تو دیکھیں دوا تو ان نیچرل ہے. کوئی انسان اگر ایک بار کسی نے کھانا کھایا دوبارہ کہیں اچھا کھانا اسے ملتا ہے دوبارہ کھا لیتا ہے، یہ نیچرل ہے. ٹھیک. کوئی انسان اپنی خوشی کے ساتھ کوئی ایک پیراسٹامول کی ٹیبلٹ کھانا نہیں چاہتا. ٹھیک. دوا تو ضرورت کا نام ہے، لیکن اب اگر اسے ضرورت ہو گئی اور اس ضرورت کو پراپرلی فرسٹ ڈے سے یوز کر لیتا ہے تو وہ اپنی بچت بھی کر سکتا ہے اور بڑی بڑی کمپلیکیشن سے بچ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور لائیو کالر ہمارے موجود ہیں، ثنا بات کر رہی ہیں بفرزون سے. السلام علیکم. میرے خیال ہے لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے، ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ کس قسم کی یہ بیماری ہے، کیسے ہو جاتی ہے، ایک دم سے اچانک حملہ کر دیا، اچانک ہی ہوتا ہے وہ جب مریض کو پتہ چلتا ہے. اچانک میں یہ بھی کہوں کہ انسان جو ہے کینسر کی ڈائگنوسس اتنا نہیں گھبراتا جتنا شوگر کی ڈائگنوسس. اچھا ڈاکٹر صاحب رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس وجہ سے اگر ہم بات کریں تو کیا شوگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بلکہ پچھلے دنوں 2 جون کو، کیونکہ وہ تو دوائی بھی لے رہے ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں اور بڑا احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 جون کو میں نے اپنے کراچی سے ہارٹ ڈیزیز میں ہمارے پروفیسر زاہد رشید اور بریگیڈیئر اشفاق صاحب ان کے کہنے پر ایک پروگرام کیا تھا اور مریضوں کی بہت بڑی تعداد نے جو ہے اس کو اٹینڈ کیا تھا. اس کا موضوع یہ تھا کہ شوگر کے مریض روزہ کیسے رکھیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ بڑی اسٹڈی ہوئی ہے. یہ ایسا نہیں کہ کوئی صرف مرض سے ریلیٹڈ، مطلب کیا کیا احتیاط کریں، کس طرح کریں. بالکل میں اس کو بتا رہا ہوں. ایک تو مذہبی لحاظ سے اسٹڈی ہوئی، تمام فرقہ جس طرح سے ہمارے پہ فقہ ہیں ان تمام کے علماء کرام کی مشاورت کے ساتھ اس میں چیزیں مرتب کی گئی. پھر اس میں ہم نے 4 گروپس قائم کیے ہیں کہ جس میں ایک ہوتا ہے ویری ہائی رسک گروپ، ٹھیک، اور ایک ہائی رسک گروپ. ویری ہائی رسک اور ہائی رسک گروپ میں وہ آتے ہیں جنہیں دل کا اٹیک ہو چکا ہے اور فیلئر کی کنڈیشن ہو، یا جن کی ڈائلائسس ہو رہی ہو، یا انہیں کوئی کرنٹلی کوئی النیس چل رہی ہو، بخار چل رہا ہو، ٹیوبرکلوسس ہو، اس قسم کی بیماری شوگر کے ساتھ ان کے ہو تو انہیں تو ہم کہیں گے کہ روزہ ایوائڈ کریں. لیکن ایک ماڈریٹ رسک اور ایک لو رسک کیٹیگری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ماڈریٹ میں وہ لوگ ایسی دوائیں یا تو انسولین پر ہوں یا ایسی دوائیں جس سے انسولین کی سیکریشن بڑھتی ہو ان دواؤں پر ہو تو یہ ماڈریٹ رسک ہے، یہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اس قسم کے مریض جو وہ دوائیں جسے انسولین سینسیٹائزر کہا جاتا ہے اور اس پر ان کی شوگر کنٹرول، تو یہ ویری لو رسک ہے. انہیں تو ہر صورت میں روزہ رکھنا چاہیے. ان کا روزہ رکھنا شوگر کے لیے مددگار اور اچھا ہوگا. اچھا میں آپ کی بات کنٹینیو کروں گا. ایک لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے، آپ اپنے والیوم کم کیجیے گا ٹی وی کا پلیز، اور اب بتائیے گا کیا سوال کرنا چاہیں گے. میرا نام اسما خان ہے. اسما خان. جی اسما، کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ نارتھ کراچی سے اسما خان بات کر رہی ہوں میں. جی مجھے افضل جی سے بات کرنی ہے. جی جی بالکل، افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم افضل جی. وعلیکم السلام. اور کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. اور جی اسما کیا سوال کرنا چاہیں گی آپ؟ نہیں سوال نہیں، میں صرف خیر خیریت پوچھنا چاہ رہی تھی. اچھا بہت شکریہ اسما، آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. افضل صاحب معاشرے سے ساتھ خیریت سے ہیں اور ڈاکٹر نصیر صاحب بھی، اور میں بھی بڑا ساتھ خیریت سے ہوں. اچھا
اچھا افضل صاحب اب بات آپ تک آ گئی ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں کہ اگر آپ 2-4 کلام، میرے پاس ایک فرمائش ہے آپ کے لیے کہ آپ کا جو آپ نے کلام پڑھا ہے الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، اگر اس کا آپ کچھ چند اشعار اگر آپ ہمارے گوش گزار کر دیں. نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا، چلا ہوں لے کے موتی درے نبی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، الہی کوئی ایسا، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، حضر رسول پہ اپنا سلام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. قوالی تو یہ بہت بڑی ہے. جی 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 ماشاءاللہ اس کلام کو جب پڑھنے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے بات کی تھی، جی کلام شاعر لکھتا ہے 5 مصرے، ٹھیک ہے، ایک مطلع، 3 شعر، ایک مقطع. ٹھیک. بہت سے لوگ 2 مطلع لکھ دیتے ہیں. جی. اب وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کیسے ہوتا ہے؟ کیسے کس طرح کریں؟ کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک. تو جو سامنے محفل میں آگ لگی ہوتی ہے نا، وہ خود مصرے دے رہی وہ ہوتی ہے، پھر اس کو وہ ٹرانسفر کرتا ہے اور پھر وہ پورے ماحول میں. الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر مقصد سائل نہیں کوئی، محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے، الہی کوئی محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے. 1 گھنٹے ابھی ہم نے حضرت بابا فرید کے دربار پہ، ٹھیک ہے، ہم نے بھی قوالی پڑھنے گئے تھے. حضرت دیوان احمد مسعود کی سیرہ بندائی کی رسم تھی، ٹھیک. پھر اس کے بعد مدینے میں نکاح ان کا ہوا، پورے پاکستان سے مشائخ جمع اور یہ کلام کی فرمائش ہوئی. تو 1 گھنٹہ صرف 1 مصرع محمد سامنے ہو اور میرے دم نکل جائے. اچھا افضل صاحب، ابھی میں چاہوں گا اس کے چند اشعار اور کیجیے گا، لیکن ناظرین ہم آپ کو یہاں بتائیں کہ K21 کے پلیٹ فارم پر 15ویں رمضان کی جو شب ہے وہ افضل صابری صاحب اور ان کے ہمنوا جو ہیں وہ یہاں موجود ہوں گے اور وہ پرفارم کریں گے، تو لائیو قوالی پرفارم کریں گے. تو افضل صابری صاحب موجود ہے، تو میں نے کہا یہاں اعلان بھی کر دیا جائے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے تاکہ آپ جو ہے وہ تیاری کر لیں، اور 15ویں رمضان کی شب جو ہے وہ 14 اور 15 کے رمضان کی درمیانی شب وہ انشاءاللہ افضل صابری صاحب اور ان کے ہمنوا جو ہیں وہ یہاں پر K21 میں موجود ہوں گے. اچھا افضل صابری صاحب، آپ کی اسی قوالی کو اشعار ہم اور بھی سنیں گے، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سہیل صدیقی بات کر رہا ہوں سر. جی سہیل صاحب، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سر یہ سوال کرنا ہے کہ میری وائف جو ہے تقریباً 15 سال سے ڈائبٹک ہیں. اچھا. اور مختلف مساجد میں جب ہم جمعے کے دن جاتے ہیں تو علماء کرام ڈائبٹک کے حوالے سے منع کرتے ہیں کہ جو لوگ انسولین لیتے ہیں یا جو خواتین انسولین لیتی ہیں وہ روزہ نہ رکھیں. اس بارے میں ذرا پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے سہیل صاحب، بہت شکریہ میں کال کرنے کا. میں سر آپ سے ضرور اشعار سنوں گا. ڈاکٹر نصیر صاحب، انسولین کیا ہوتی ہے پہلے یہ بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو. اصل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ شوگر کا علاج ہی انسولین ہے،
बुनियादी तौर पे इसी की इसको दवाई कहते हैं, ये दवाई है? दवा है। अच्छा, सिर्फ इसका मसला है कि ये अभी तक इंजेक्शन की शक्ल में, ठीक। अगर ये किसी कैप्सूल या किसी टैबलेट की शक्ल में होती तो शायद इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं होती, अच्छा जी। और इतना मसला भी इसे लोग बहुत स्पेशल समझते कि इंसुलिन, ठीक। असल में इसी की कमी होती है, ठीक। जिसकी वजह से शुगर होती है। तो इनिशियली से दवाओं से, दूसरे तरीक़ाकार से कंट्रोल करने की शुगर कोशिश की जाती है, ठीक। लेकिन एक वक्त आता है कि इंसुलिन जो है दी जाती पेशेंट को। यहाँ ये बात मैं वाज़े करता चलूँ कि इंसुलिन अगर आज मुझे पता चल रहा है कि आज शुगर हुई है, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तब भी अगर मैं इंसुलिन देना चाहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। अच्छा। हमारा ये मसला था कि पेशेंट जब इंसुलिन पे आया था वो समझता है मैं शायद किसी आखिरी स्टेज पर आ गया हूँ, अब मामला बहुत ख़राब हो चुका है। तो उमूमन हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिस है डॉक्टर साहब कि इंसुलिन कौन से स्टेज के मरीज़ को, माफ़ कीजिएगा, दी जाती है? असल में देखें, मसला ये होता है कि इसमें डायग्नोसिस की बड़ी हैसियत है। अच्छा जी। एक होती है इंसिडेंटल डायग्नोसिस कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स, कोई अलामत नहीं है और ओबेस है, इस तरह उसे इंसुलिन सेंसिटाइजर अगर मेडिसिन भी रखा जाए तो उसकी शुगर अच्छी कंट्रोल हो जाती है। अच्छा। लेकिन एक वक्त आता है उसे इंसुलिन की ज़रूरत होती है। एक वक्त ऐसा भी होता है कि उसे लग रहा है कि इस वक्त तो उसे इंसुलिन देनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे प्यास है कि होंठ खुश्क हों, अच्छा। और लगता है कि यार इसे पानी पिलाओ, ऐसा ही वक्त एक आता है कि यार अभी से इंसुलिन दो। अच्छा, यहाँ ये बात भी क्लियर करता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो इंसुलिन अगर दे दी जाए, हालांकि दी फॉर लाइफ लॉन्ग भी दी जाए कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है 2-3 महीने उसे इंसुलिन दी जाए तो उसकी सेहत बहाल हो जाती है। बहुत से मरीज फिर कहते हैं यार डॉक्टर साहब कुछ अरसा इंसुलिन में नहीं लेना चाहता, कोई मजबूरी होती, तो फिर दोबारा टेबलेट्स पे वो आ सकते हैं। अच्छा। रहा सवाल कि इंसुलिन के मुतालिक किसी आलिम का, अच्छा, मैं आपका ये जवाब जो हम लेंगे ना, सुहेल साहब ने जो किया है कि रोज़ा रख सकते हैं इंसुलिन लेके नहीं रख सकते, ये जवाब लेंगे हम नाज़रीन एक मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए।